السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ لیکن اوپر کی شبنم ان بچوں کو پریشان کر رہی ہے۔ اب بچے تھوڑا گھر جانے کی طرف ذہن و دماغ بنا رہے ہیں، اور بن جائے تو بھی ٹھیک ہی رہے، لیکن جب تک ہیں تب تک انہیں رہنے دینا چاہیے، اس لیے کہ گاؤں میں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی مجلس ہوتی ہے، تو جہاں دین کی باتیں کچھ سننے کو ملتی ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے چہک اور ان کے ہنسنا کودنا اچھلنا یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جسے یہ گارجینوں اور والدین کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی کہ انہیں ایک ٹریننگ اور ایک تربیت اس حساب سے بھی دی جاتی ہے اور عادت بنائی جاتی ہے کہ ابھی سے جب پروگرام اور دینی پروگرام میں خصوصاً یہ بچے جب شریک ہوتے ہیں تو آگے چل کر کے یقیناً اس میں اور دلچسپی لیں گے اور وہ کام کریں گے جسے اپنے لیے بھی وہ اچھا رہے، ماں باپ کے لیے بھی، اور پوری قوم اور ملت اور ملک کے لیے بھی اچھا انسان بنے۔ تو الحمدللہ یہ ایک شوق اور جذبہ ابھی بچوں کے دلوں کے اندر بھی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم اس جذبے کو برقرار رکھے کہ جہاں کچھ آدمی یہ چاہتے ہیں کہ دینی پروگرام کیا جائے اور انہیں بلا کر کے کچھ دعوت کی شکل میں کھانے کا انتظام کیا جائے، اور پھر وہ کھلا کر کے بیٹھنے سننے سنانے والے سارے چیزوں کو سارے لوگوں کا انتظام کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور اللہ جس سے یہ کام لے لیتا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمیں اسی طرح دین کی خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، ٹھنڈی زیادہ ہے، اس کا احساس ہو رہا ہے۔ مولانا محی الدین صاحب بھی چاہ رہے ہیں کہ جلدی ہو اور نکلے، اور ہم بھی چاہ رہے ہیں اور سب بھی چاہ رہے ہوں گے، کیونکہ ایک یہ بھی ہوتا ہے آج بھی مولانا محی الدین صاحب دوسرے علماء کرام کو چاہتے ہیں تو ان کی چاہت اور محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی دوسری کہ جنہوں نے پروگرام رچایا ہے ان کے بھی ساتھ دینا ہے۔ تیسرے ایک یہ بھی کہ ٹھنڈی کے موسم میں اگر دین کی بات سن لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی بیٹھنے کو قبول فرما لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کون سی عطا پسند آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اسی سے اللہ جنت دے۔ تو یہ بیٹھنا ٹھنڈی کے موسم میں یہ بہت بڑی ایک طرح سے قربانی ہے، بیمار ہونے کے خدشہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک طرف ہے کہ نہیں قرآن و حدیث کی بات جب ہو رہی ہے تو اسے ہم سنیں گے، اور ایسے حالات میں سننا بھی چاہیے۔ چاروں طرف سے آوازیں کبھی اٹھتی ہے، کبھی کچھ یلغار ہوتا ہے، کبھی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں، تو پڑھے لکھے آدمی اٹھ کر کے کچھ سمجھانے کی کچھ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ الزامات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ دوسرے طرف کے وار اور حملے کو دفاع کرنے کی طرف انسان کو جگاتے ہیں، کیونکہ ہم اگر ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، بر آباد والے ہوں یا ہمارے علاقے میں جتنی بستیاں ہیں کہیں بھی ہندوستان میں، ہم اگر یہاں آرام سے سوتے ہیں تو سونے کی بھی ایک وجہ ہے کہ بارڈروں پر ہندوستان کے کونے کونے میں اسی سرزمین پہ رہنے والی ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ سے جنم دے کر کے ان کو تیار کیا، اور بارڈروں پہ کھڑے وہ رہتے ہیں
تاکہ دشمن حملہ نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ہم چین اور سکون کی نیند سوتے، ورنہ چاروں طرف سے اگر یلغار ہو، اگر حملے ہو تو چین کی نیند سو نہیں سکتے۔ اس لیے ابھی جتنی باتیں آئی اور آ رہی ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے بارڈر کی طرف ہونے کی وجہ سے کتنے نوجوان مارے گئے، لیکن وہ تھے کہاں کے، کون تھے؟ وہ اسی ہندوستان کے تھے، اور ہماری حفاظت کے لیے، ہماری ہی کیا کہتے ہیں ایک صحیح چین اور سکون سے ہم سو سکیں، یا اس ہندوستان کے سرزمین کو دشمنوں کے نظروں سے بچانے کی خاطر گھر بار چھوڑ کر کے تھے۔ لیکن حادثہ ایسا ہوا، یقیناً یہ پورا ملک آنسو بہا رہا ہے، اور آنسو بہانا بھی چاہیے، اور ایسے حادثے میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر ایک کو مل کر کے وہ کام کرنا چاہیے جسے دنیا دیکھے کہ نہیں جو غلط ہے وہ غلط رہے گا تو اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور جو صحیح ہے ان کو ہم غلط بھی نہیں کہیں گے۔ یہی ایک ہماری سوچ ہونی چاہیے، اور یقیناً ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو اسی طرح، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا گھر ہے، اور ہمارے اس وطن کے اندر جتنے رہتے ہیں ہم ان کو اپنا سمجھتے ہیں۔ ایک کو دکھ پہنچتا ہے، ہمیں بھی دکھی ہونی چاہیے، اور جو کوئی اس طرح یلغار کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈٹ کر کے رہنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں امن و شانتی کے ساتھ ہیں تبھی، اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو امن و شانتی کے ساتھ ہیں تبھی، ورنہ اگر چاروں طرف سے حملے ہو تو مسجدوں کے روح آرام اور اطمینان سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں بھی سوچنا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو ہندوستانی ہونے کا ثبوت اور یقیناً دیتے آئے ہیں، اور اس کے لیے تو یہی ہے کہ جان بھی دی جا سکتی ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارا یہ وطن ہندوستان ہے تو اس کی حفاظت فرما۔ اللہ یہاں کے رہنے والے جتنے واسی ہیں، جو صحیح ذہن و دماغ والے ہیں، جو امن و شانتی چاہتے ہیں، اللہ انہیں امن و شانتی کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو نظر بد کیے ہوئے ہیں یا غلط ان کے جو کام ہو رہے ہیں، اللہ ان کے ان کاموں کو ناکام کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حسد اور حملے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ساری باتیں ایک طرح سے کہہ لیا جائے، الگ الگ انداز سے سمجھانے کے لیے بھی آپ سے کیا کہتے ہیں، سمجھانے اور سمجھنے کے لیے یہ مجلسیں رچائی جاتی ہے کہ دنیا میں بھی صحیح سے رہے، امن و شانتی کے ساتھ رہے، اور دنیا سے جب جائے تو وہاں بھی امن و شانتی۔ تو امن و شانتی اگر چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا ہی میں ساری چیزوں کی تیاری کرنی پڑے گی، جیسا کہ ابھی آپ نے بڑی قیمتی باتیں سنی کہ محبت رسول کے سلسلے میں شیخ نے جو علی گور اٹھاڑ کے امام و خطیب ہیں انہوں نے آپ کے بیچ میں بات رکھی، اسی طرح حافظ ارشاد صاحب تیمی نے بھی بات رکھی کہ زبان کی حفاظت کرنی ہے، اور زبان کی حفاظت کرنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن ساتھ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ آج تھوڑی سی بات ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا سمجھ لیجیے مجھ سے کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے بات کریں مرنے کے بعد جنت ہے یا تو جہنم، تو ہم جنت کیسے جائیں، جہنم سے بچے کیسے، جہنم سے ہم بچے کیسے؟ تو پہلی بات تھوڑی سی یہ دیکھ لیتے ہیں جہنم ہے کیا۔ بات مانیے کوئی بیماری ہوتی ہے جیسے کینسر، تو کینسر ہو جائے کسی کو تو آدمی کیا ہوتا ہے، مر جاتا، تو آدمی کیا ہے کینسر سے دور کیسے رہا جائے؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی کینسر کیا ہے، جس سے دور رہا جائے۔ تو کینسر میں خطرناک مہلک بیماری ہے، جسے لائق ہوتی ہے وہ انسان بچتا ہو کم ہے، ایک آدھ کو اللہ شفا دے دے، ورنہ وہ بیماری معمولی ہونے پر پھیلتی جاتی ہے، پورے جسم کو ختم کر دے اور انسان دنیا سے چل بستا ہے۔ تو یہ کینسر ہے، زندگی ختم۔ اسی طرح ایک ہے جہنم، جہنم سے بچنا ہی جہنم ایک۔ تو آئیے اب دیکھ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی خود قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بچاؤ، اسے بھی بچاؤ اور اپنے آپ کو بھی بچاؤ۔
ورنہ خطرناک جگہ ہے. کیسی خطرناک جگہ ہے؟ آئیے کچھ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی آیت کی روشنی میں دیکھ لیتے. ایک حدیث، اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب و بدیل خلق میں ذکر کیا ہے. اور باب صفت النار وانہا مخلوقہ، کہ جہنم کی صفت کیا ہے وہ بات، اور یہ بھی کہ جہنم ایک مخلوق ہے. حدیث نمبر ہے 3265. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیان ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ نے جو بات بتا دی وہ یقیناً حق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. فرمایا کیا؟ نارکم جزء من 70 جزءا من نار، تمہاری جو آگ ہے جہنم کے 70واں حصہ. جیسے 70 روپے ہو، 1 روپے ایک طرف کر دیا جائے، ایک طرف 69 روپے ہو، یا ایک طرف کیلو سمجھ لیں، ایک طرف 1 کیلو کر دیا جائے، اور ایک طرف 69 کیلو ہو، تو 69 کیلو کے مقابلے میں 1 کیلو کم ہے. 1 کیلو ہم بھی اٹھا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن 69 کیلو جہاں ہو اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جہنم کے 70واں حصہ، 70 حصے کرو، 1 حصہ یہ دنیا کی آگ ہے، اور 69 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے. بتائیں، 1 گنا 1 بھاگ سمجھ لیجیے، 1 حصہ کیا گیا، ابھی اتنا 69 ادھر ہے اور خطرناک ہے. معمولی جو یہ ہے، اگر اس پہ ہمارا قدم آ جائے، یا یہ کہ انگلی اگر آگ پہ رکھ دیتے ہیں، معمولی ایک لمحے کے لیے آپ سمجھیں، جب پانی کھولتا ہے تو آدمی اٹھاتے ہیں، عورتیں اٹھاتی ہوئی کیا کرتے ہیں؟ وہ ساتھی لے کر کے، کپڑے لے کر کے وہ دیگچی یا برتن کو اٹھاتی ہے کہ گرم پانی ہے، گرم برتن ہے، کہیں جسم پہ نہ پڑے کہ چھالے نکل جائے، جل نہ جائے. غور کیجیے، آگ نہیں ہے، گرم پانی ہے، آگ نے گرم کیا، کھولنے لگا. اب اس کھولتے پانی سے عورت ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے، بچے کو ادھر کرے، نہیں ادھر نہیں آنا، گرم پانی ہے، یا دھنا ڈبکی ہے، گرم پانی ہے، بچہ کو نہیں جانے دیتے، خود اس میں انگلی نہیں ڈالتے. کوئی آئے تو اس کو آگاہ کرتے ہیں، پکڑ کر کے اٹھا کر کے دوسری طرف لا، پانی کے اوپر رکھا، پانی صرف گرم ہوا، پانی آگ کے اوپر ہے، آگ نہیں ہے، لیکن اس سے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ انگلی چلی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو جل جائے. اگر ایک انسان ہے، اگر اس کا پاؤں آگ پہ چلا جائے، ہاتھ پورا چلا جائے، تو بتائیے وہ ہاتھ کیسا ہے؟ پانی سے اتنا ڈر ہے. تو فرمایا کہ یہ آگ ایک حصہ ہے جس سے اتنا ڈر ہے. آدمی جیسے کوئی تقریر کر رہے تھے، ایک بڑھیا تھی کہ میں نماز نہیں پڑھے تو یہ کون کہہ رہا تو جی گیا بیٹا. دیکھیے کبھی کبھار مذاق کرتے ہیں، تقریر سن رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جنت ہے مرنے کے بعد یا تو جہنم. اور یہ بات یاد رکھیں، دنیاوی زندگی جب ہم گزارتے ہیں تو دنیا میں دکھ اور سکھ دونوں ساتھ چلتے ہیں. کبھی دکھ میں ہوتے، کبھی سکھ میں، غم بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے. کبھی لڑکا پیدا ہو گیا بہت خوش ہو گئے، کبھی کوئی مر گیا بڑے غم ہو گئے، کہیں تکلیف ہوئی درد ہونے لگا، غم اور دکھ میں مبتلا ہو گئے، اور کبھی راحت مل گئی الحمدللہ خوشی ہوئی. تو یہ دونوں چیزیں زندگی سے ملی، لیکن یہ زندگی جیسے ختم ہوگی اس کے بعد یا تو دکھ یا تو سکھ، دونوں پھر ایک جگہ اکٹھا، دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے. جنت ہے تو صرف سکھ ہی سکھ، کوئی تکلیف نہیں، اور اگر جہنم چلے گئے تو سکھ ہے ہی نہیں، صرف دکھ اور تکلیف. تو یہ جہنم دیکھیں کتنا خطرناک ہے، کہا کہ 70 گنا زیادہ بڑھ کے. جب اس آگ کی آنچ کو ایک انسان برداشت نہیں کر سکتا، پانی اس پر گرم کرتا ہے، پانی پہ انگلی نہیں ڈال سکتا، تو بتائیے اس آگ میں جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا. غور کیجئے، دوسری حدیث دیکھ لیجئے کہ جہنم کی آگ کی کیا صفت ہے اور کتنے خطرناک جہنم، خطرناک کتنے ہے. غور کیجئے، جیسے ایک لمحے کے لیے ابھی ہر انسان اب کیا ہوتا ہے، جو امن شانتی والا ہوتا ہے
وہ کہتا دہشت گردوں کو دیکھنا نہیں چاہتا، آتنکوادی سے وہ نفرت کرتا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ حملہ کرتا، بے قصوروں کے جان لے لیتا، وہ بے قصوروں کے جان لے لیتا، جو صحیح چلتا پھرتا ہے اس پر حملہ کر دیتا ہے. تو کیا ہے؟ انسان وہ بھی ہے، اور کیجیے، اور انسان یہ بھی ہے، لیکن یہ انسان انسانیت کے ساتھ جیتا ہے. یہ انسان امن و شانتی چاہتا ہے، یہ انسان خوش رہنا چاہتا ہے، یہ انسان دوسرے کو چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہے، یہ انسان انسانوں کو چاہتا ہے، لیکن وہ انسانوں پر حملہ کرتا ہے، وہ بے قصوروں کی جان لیتا ہے، کسی کے گردن کاٹ دیتا ہے، کبھی وار کرتا ہے، کبھی بم بلاسٹ کرتا ہے، ننھے بچوں کو. کبھی ہمارا اسلام دیکھیں، یہی ایک بات یاد رکھیں، ہماری شریعت نے کیا رول اور کس طرح اصول قائم کیا ہے کہ شروع کے دشمنوں سے کبھی مقابلہ بھی ہو جائے، بچوں کو نہیں مارنا ہے، بچوں کو یہ شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بوڑھوں کو نہیں مارنا ہے. لیکن جو آتنکواد ہوتی ہے، یہ کہیں ایک مجمع ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، وہاں بھی حملہ کرتا ہے. تو کہنا ہی ہے یہ بھی انسان وہ بھی انسان، لیکن یہ انسان مجھ سے دور رہنا چاہتا ہے، دور رہنا چاہتا ہے. یہ حدیث دیکھیں، بخاری کی روایت ہے، جس مخلوق سے ڈرانا ہے، اور یا تو ہماری جگہ وہی ہوگی یا تو اچھی جگہ. اگر جہنم چلے گئے، اچھا ناشتہ بانٹا جا رہا ہے، ماحول بنائے رکھیں، سب کو انشاءاللہ دیا جائے گا. دیکھیے آپ لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، سنیے. ایک یہ بھی بات ہے، اگر دین کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کے واسطے، قرآن کے واسطے، حدیث رسول سنا جا رہی ہے اس کے واسطے امن و شانتی بنائے رکھیں. مسلمان کی عادت یہی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تو معزز ہوئے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے لقب سے کیوں ملقب ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سرٹیفکیٹ کیوں دیا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا. اس کی ایک شان یہ تھی، ایک کہنے والا کہتا ہے کہ محمد کے ساتھیوں کو میں نے دیکھا، جب محمد بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی ایسے بیٹھے رہتے ہیں جیسے ان کے سروں پر چڑیا ہو. سن رہے ہیں؟ چڑیا ہو. چڑیا جیسے آپ کے سر پہ ایک آ کر کے کبوتر بیٹھ جائے، یا ایک شہر ہے جس کو کہتے ہیں گوریا، مینا بیٹھ جائے. اگر آپ ایسے خاموشی سے بیٹھے رہیے گا تو وہ سمجھے گا ہو سکتا کوئی لکڑی ہو، وہ بیٹھے رہے گا. اگر آپ ہلے تو چڑیاں اڑ جائے، سوچے گا یہ انسان ہے، پکڑنا اپنی جان بچانے کی خاطر وہ بھاگے گی وہ چڑیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اتنا پرسکون ماحول بنائے رکھتے ہیں جیسے لگتا ہے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہیں. کوئی ہلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے، ادھر ادھر نہیں دیکھتے. یہ ماحول اسلامی ماحول ہے، یہ ماحول قرآن و حدیث سننے والوں کے ماحول ہے. لہذا اسی ماحول میں ہے. اگر ناشتہ بڑھ رہا ہے، آپ بیٹھے رہے، اللہ نے آپ کی قسمت میں وہ دانا لکھ دیا ہے، وہ لے کر کے آئے گا، دانا آپ تک پہنچائے گا. اگر نہیں لکھا ہے آپ دوڑ کر کے بھی جائیے گا، مار پیٹ بھی کیجیے گا، وہ دانا آپ کے یہاں نہیں جائے گا. انسان کبھی ایسا ہوتا ہے زندہ رہتا ہے لیکن کھانا پینا نہیں، ڈاکٹر منع کر دیتا، اندر نہیں جاتا، سب کچھ ہے لیکن وہی دانا اس کا کہا جاتا دانا اٹھ گیا ہے. تو ناشتہ بڑھ رہا ہے، آپ تک وہ پہنچیں گے. جنہوں نے ارادہ کیا ہے اتنے لوگوں کو کھلا دیے، کہنے کا مطلب ناشتہ بھی وہ تیار، اگر وہ سوچیں کہ کھلائیں گے تو ناشتہ آپ تک وہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. یہ بھی بولے نہیں کہ انعام ہی انعام چاروں طرف سے. ارے انسان ہے، یہ بھی بات انسان ہے، کمی بیشی ہوتی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. 100% پورے اتر نہیں سکتے، فرشتے ہے نہیں. تو کہنا یہ ہے ماحول تھوڑا بنائے رکھے، بہترین سے بیٹھے، ورنہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے آپ سے اگر محبت ہے، مولانا محی الدین صاحب آپ کے چہیتے ہیں، ہمارا کم آنا ہوتا ہے لیکن الحمدللہ یہ بھی کہ نہیں، مرآباد والے بڑی تعداد میں اور بڑے اچھے ہیں، چاروں طرف جہاں جائے نام سنتے ہیں. لیکن اگر آپ کچھ ایسے گڑبڑی کریں گے، کچھ اس طرح کے
کام انجام دیں گے اگر ہم یہ سوچ کر کے جائیں کہ نہیں سنا جو کرتے تھے وہ ایسے یہ لوگ ہیں، مجلسوں کو خراب کرتے ہیں، اللہ ہنگامہ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرتے ہیں، تو آپ کی گاؤں کی عزت ملیا میں ہو جائے۔ بولے ایک لڑکی جب بدماشی کرتی ہے پورے بستی کی ناک کٹتی ہے، اس کی عزت اسی لیے کا سنبھال کر کے رکھو، اور دوسرے لوگ اسی لیے اس پر دباؤ کرتے ہیں کہ بستی کی عزت جانے نہ۔ تو آپ کے یہاں آئے ہیں بلائے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، آپ اسی طرح ماحول بنائے رکھیں کہ جب بھی کبھی اس طرح آپ بلائیں تو یہ سوچنے پہ مجبور آدمی ہو جائے کہ نہیں یقیناً یہ لوگ بلاتے ہیں، اسی طرح ماحول میں رہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، سنانے والوں کو بھی اچھا لگے۔ اور بقیہ اوروں سے ہی یہ کہوں گا کہ آپ یہ تھوڑا شانتی بنائے رکھیں، ذہن و دماغ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں۔ ممکن ہے کسی اسٹیج سے کوئی آیت ایسی سنائی دے جو آپ کی دل کی دنیا بدل دے، آپ کو غلط راستے سے روک دے، جنت کی طرف لے جائے، جہنم سے بچ جائیں۔ تو کہہ رہا تھا جہنم کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اتنا ناسا ہو نہ بریات کیا تھا، بریات بنا ہمارے تقریر۔ ہاں ٹھیک ہے، جہنم کی بات کر رہے ہم ناشتہ پانی چلے گا، جنت کیا اگر تذکرہ کرتے تو ناشتہ پانی سب چلتا، سب کھاؤ، کیلا کھاؤ، امرود کھاؤ، مٹھائی کھاؤ، رسگلہ کھاؤ، سب برفی کھاؤ، سب چلے گا، کیونکہ جنت میں جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ بھائی جنت اب جہنم میں کھولتا ہوا پانی ہے، کانٹا ہے، یہ برفی اور رسگلہ نہیں ملے گا، کھا لو، ہاں کھا لو، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کھا لیجیے، لیکن دوسری طرف کان کو کہتے ادھر لگائے رکھے کہ یہ مٹھائی یہاں مل رہی ہے، اگر اس طرح کام کیے نہیں تو اس کی جگہ پہ کانٹا کھانا پڑے۔ ہاں یہ گرم گرم پانی اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی، بہترین میٹھا میٹھا، وہاں ایسا پانی نہیں ملے گا۔ آئیے دیکھیے کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وضاحت، اس حدیث کو بھی امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب بدل خلق میں ذکر کیا۔ میٹھا مارے ہاں سنگور رکھو، جلدی باقی بھائی ایک دم بڑھیا تو بڑھیا ڈالے زبردست ایک دم لائے۔ ارے وہ سات پیس لیکن کھائیے بھیا، سب ملے گا انشاءاللہ، اور ممکن ہے یہ بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک کے ساتھ جنت لے جائے، وہاں بھی اسی طرح سب مل جل کر کے کھائیں۔ اصل یہ دیکھیے ایک پروگرام کرنے کے یہ بھی ہے کہ بھائی دل سے دل مل جائے، بولے دل سے دل مل جائے۔ اور فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت، مسلم کی روایت ہے، کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث نمبر 54 ہے، فرمایا کہ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ تم جنت میں جا نہیں سکتے یہاں تک کہ آپس میں کیا کہتے تم مومن ہو جاؤ، یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور کامل مومن ہو نہیں سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے لگو، ایک دوسرے کو چاہنے لگو، بغض و عناد، دشمنی، کینہ کپٹ کو ختم جب تک نہیں کرو گے تب تک مکمل مومن بھی نہیں ہو سکتے۔ اور جب مکمل مومن ہونا چاہتے ہو، محبت دلوں میں چاہتے ہو جائے تو بس سلام کو پھیلاؤ۔ اور ایک یہ بھی ہے محبت پیدا کرنے کا طریقہ کہ لوگوں کو بلا کر کے کچھ کھلایا اور پلایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کھا رہے اور پی رہے بھیا تو تھوڑا دل صاف رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ جس پلیٹ میں کھائیں اسی میں چھید کرنا شروع کر دیں۔ ادھر بیچارہ بلا کر کے آپ کو بلائے، کرسی دیے ہیں، ناشتہ دے رہے، ادھر کرسیاں توڑ دیجئے، ادھر ٹیبلٹ میں پھوڑ دیجئے، ادھر یہ والا کر دیجئے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب بانٹیے لیجیے، ہاں ناشتہ کرو لگے گا، خالی نہیں رکھیں گے وہ بولیے تو یہ عادت ناشتہ ہمارا ٹائم لے دینا، تو وہ حدیث میں بتا رہا تھا، سنیں
ناشتہ کیجئے ایک طرف، دوسری طرف اس کو بھی یاد رکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کھانے پینے میں پھنس رہے اور آخرت بھلا بیٹھے۔ آخرت کو یاد رکھنا ہے۔ یہ کھانا پینا اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تاکہ لوگ زندہ رہیں، صحیح سالم رہیں، طاقتور رہیں، آخرت کی تیاری کر سکے، بہترین سے عبادت کر سکے۔ اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں کھا پی کر کے پہلوانی کریں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کھانے کی کھائے بریات ایک آئے ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے اللہ تعالیٰ دیکھیں بارات آتے کوئی دلہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بریات سب کو دلہا بنا دی اور سب کو دلہن بنا دی۔ وہ کیسے؟ جنت اگر چلے گئے سب الحمدللہ دلہا بھی رہے گا اور سب دلہن بھی رہیں گے۔ یہ جنت کے اندر ایسی چیز ہے کہ آدمی جو نہیں سوچ سکتا، نہ بول سکتا، نہ کان سن سکتے، ایسی چیزیں ایسی چیزیں ہیں۔ لیکن جنت کی بات نہیں، یہاں ہمارا موضوع تو الٹا ہے۔ کھانے پینے کی بات تھی مولوی صاحب، ارے جنت والا بول دیتے تو ٹھیک ہے لگتا مجھے۔ کھا لیجیے، ہاں، اور جہنم سے بچنے کا بندوبست کر لیجیے بھیا، ورنہ یہ ناشتہ مانگیے گا ناشتہ نہیں ملے گا، وہاں پانی مانگیے گا پانی نہیں دیا جائے گا۔ ہاں فرشتہ کہے گا ابھی خاموش، کتنا مہینہ سال ہوگا تب پانی بھی اگر دیا جائے، کھانا دیا جائے، کاٹ دیا جائے، کاٹ کھائیں کوہر کی طرف، لو کھاؤ۔ جب آدمی کھائے گا تو یہیں اٹکے گا تو پھر وہ چھٹپٹائے گا کہ پانی دے دو میرے بھیا، پانی دے دو، جہنم کے تارے گا پانی کسی طرح پلا دو، چیخے گا پانی نہیں ملے گا۔ پھر پانی جب دیا جائے گا ایک دم دبتا ہوا ہے، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، آدمی پیے گا پوری آنسڑی نکل جائے گا۔ نہ سن کر کے ابوالکلام تو بڑی پیسہ کمائے دو، صاحب کے پڑھنے والے کی 100-200 روپیہ دے دے پیسہ۔ تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں، بچے آپ چلے گئے، مٹھائی لے لیے، ختم ہو گئی ان کے، ٹھیک ہے؟ بہت دیر تک بچے رہ گئے، معمولی بات نہیں ہے، اتنے دیر تک رہ جانا آپ کے بچے گویا کہ آگے چل کر کے وہ پوری رات رہ سکتے ہیں اور دین کے کیا کہتے ہیں باتیں سن سکتے ہیں۔ آپ لوگ بہت بڑھیا سے بیٹھ جائیے، تھوڑی بہت آپ کو جہنم والا وہ جو جہنم کیسے ہے اس کو تو چھوڑ رہے ہیں، یہ بات کہ جہنم سے کیسے بچے 1 2 3 کو بول کر کے ختم، ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے، ابھی انتظار ہم بھی کریں گے شیخ کتنے بڑی پیسہ کمانا، بڑی جلسہ ہو حدیث کے ساتھ بیٹھیے، تھوڑی سی بات ہم بھی جب آئے ہیں تو تھوڑا کر لیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ابھی تک آپ لوگ بیٹھے، ناشتہ واشتہ سے فارغ ہو گئے، سب نکاح کا ختم۔ آپ جب تک وہ آخری دعویٰ نہ کہے امام صاحب جو آخر میں ہو تب تک آپ لوگ نہ جائیے۔ اب آئیے تھوڑی سی یہ کہتے ہیں کہ جہنم خطرناک جگہ ہے۔ اب ہم تو سوچے تو پہلے اسی کو بول لیں، اس کے بعد آ کر کے بتائیں بچے کیسے، لیکن اب چلتے چلتے تھوڑے سے کچھ بچنے کا بندوبست کیسے ہو، زیادہ نہیں، جس کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں، بڑا آسان بھی ہے لیکن اسی میں گارنٹی دیا اور اسی سے حل بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی چیز آئیے، اگر کوئی جہنم سے بچنا چاہتا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا قیامت کے دن جہنم کو دیکھ کر کے آدمی اس وقت ڈرے گا اور روئے گا، گڑ گڑائے گا، جیسے کہ اللہ نے سورہ فجر میں کیا کہا، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، کہ قیامت کے دن جہنم لائی جائے گی، سن رہے ہیں، جہنم لائی جائے گی اور انسان اس وقت کیا کہے گا کہ اب ہے کوئی نصیحت کی جگہ موقع مل رہا ہے، کوئی تقریر کرے، سن لے اور پھر ہم عبرت حاصل کریں، ایسی جگہ ڈھونڈے گا وہاں نہیں ملے گی۔ اور جہنم کیسی لائی جائے گی، تھوڑا سی اس قرآن کی وضاحت ایک حدیث سے کر لیتی ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب صفت الجنہ والنعیم میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر ہے 2842۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ دیکھیے جیسے بات مانی ایک بہت بڑا جانور ہو، ایک باغ ہو، شیر،
बाघ अगर हो और पकड़ करके कोई लाए, इधर से भी पकड़े हुए 2-4 रस्सी वाले, इधर भी जंजीर से उधर भी जंजीर से पकड़े हुए और ला रहे हो, तो इधर हम लोग जो बैठे रहेंगे, अगर कोई भी आदमी रहे वो अगर बाघ या शेर दहाड़ दे, चीख दे, अपना मुंह फैला दे, हर कोई डरेगा। कहीं ऐसा ना हो कि चला है, या जैसे बैल बड़ा वाला जो होता है सामान जिसको कहते हैं, वो अगर ला रहे 2-3 आदमी पकड़ कर चला रहे, इसी तरह चला रहा, भागते हैं हम लोगों की तरफ, तो कैसे हो? सब कुर्सी उसी छोड़ करके सब भागे, कह रहे जान बचाओ। यहाँ सुने किस तरह जब एक बैल से इतना डरते हैं, एक जानवर और शेर और बाघ से इतना डरते हैं। हदीस के अल्फाज बता रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ में, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर जिक्र किया है। हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, जो अभी मैंने हदीस पढ़ी, उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क़यामत के दिन जहन्नम लाई जाए, सारे लोग होंगे सारे लोग मैदान में खड़े हैं, कोई कुर्सी नहीं लगी हुई है, भागने की कोई जगह घर नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई और कहीं जगह छुपने की नहीं। ऐसे आलम में, ऐसी जगह फरिश्ते जहन्नम को लाए। जहन्नम एक मखलूक है, खतरनाक, एक अल्लाह की मखलूक है। सुने कितना खतरनाक, कहा कि उसके 70,000 लगाम, 1-2 नहीं, अरे एक लगाम। और लगाम देखे जानते ना, वो जैसे कोई गाय और बैल काबू से बाहर होकर क्या करते, नाक में एक रस्सी डाल देते हैं और उसी को पकड़ते हैं, उसको पकड़ लेते तो बेकाबू हो जाता। बहुत ताकतवर होने के बावजूद नाक में नकेल लगाने की वजह से कहा कि लगाम लगाओ, तो क्या कर, मतलब वही है जैसे उसको काबू करो। तो जानवरों को ऐसे भी काबू किया जाता है कि नाक में उसके वो रस्सी डाल दी जाती है। अब उस रस्सी को आदमी पकड़ करके जब खींचता है तो वो बेकाबू होकर के उधर ही घूमता, जिधर ही घुमाता। सुने एक जानवर, यहाँ क्या एक लगाम में एक ताकतवर जानवर बेकाबू हो जाता है, रात के ताबे हो जाता है। यहाँ एक नहीं, 2 लगाम नहीं, 100 नहीं, 1,000 नहीं, 70,000। और कीजिए 70,000 लगाम, इसे जहन्नम लगाम है। और जैसे एक लगाम कोई भी नकेल डाल देती है रस्सी, एक आदमी पकड़ता है, जानवर काबू है। और वहां क्या, एक लगाम पकड़ने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी होगी देखिए, ताकि 70,000 लगाम, एक लगाम में 70,000 फरिश्ते होंगे। और लगाम भी कितना बड़ा होगा बोल कीजिए। फरिश्ते हमारे तरह थोड़ी है कि 3.5 हाथ के, बार फरिश्ते ऐसे एक आके यहाँ से यहाँ तक चलो, कंधे से गर्दन तक, तो 1 महीने तक चलते रहो। इतने बड़े बड़े फरिश्ते भी। हजरत जिब्राइल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब असली शक्ल में देखा तो क्या फरमाया, देखा पूरब की तरफ, उनके 2 तरफ 2 पर हैं, इधर 600 है, इधर 600 है, इधर भी पूरे फिजा और उफक को, पूरे आसमान को छाए हुए पर है, और उधर इतने बड़े बड़े फरिश्ते हैं। और एक लगाम में एक फरिश्ता नहीं, अगर एक फरिश्ता सिर्फ होता तो ये 70,000 होते। हम लोग इतने हैं, 10 नौजवान अगर उठ करके आ जाए और किसी बैल को और किसी मजबूत जानवर को रस्सी में बांध करके अगर वो काबू में करना चाहता है, आसानी से कर सकता है, तो 4 आदमी ही उसको बेकाबू कर देता है। यहाँ 1-2 नहीं, 1000 लगाम, और एक लगाम पे 70,000 फरिश्ते। और कीजिए, ये जो रूह है उसको घसीट करके लाए। और कुरान में अल्लाह ताला क्या कह रहा है, युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अखीहि व फसीलतिही अल्लती तुवीहि व मन फिल अर्दि जमीअन थुम्मा युनजीहि। अरे जहन्नम सामने एक इंसान देखेगा और उसे दिखाया जाएगा, मुजरिम जो आदमी होगा, गुनहगार जो होगा, गुनाहों में लथपथ जो होगा, शिर्क बिदअत में मौत मरा होगा, वो मौत दुनिया से गया होगा, वो आदमी जहन्नम को देखते ही और दूसरों को देखेगा और अल्लाह से फरियाद करेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और कह रहा होगा, ओ मेरे परवरदिगार, मुझे जहन्नम में मत फेंक। क्या कहेगा उसके बदले में, किसको, मेरा बेटा है, बेटा, गौर कीजिए, बेटा है,
یہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مارنے لگتا ہے، پولیس پکڑ کر کے لے جائے، نہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ہم اس کے باپ ہے اس کو. باپ بیٹے کو تکلیف میں نہیں دیکھنا برداشت کرتا. رات میں اگر بخار آ جاتا ہے، ایک ننھا سا بچہ بخار آ گیا 102 ڈگری 3 ڈگری بخار آ جاتا ہے، درد کی وجہ سے کراہنے لگتا ہے، ماں سرہانے بیٹھ جاتی ہے، پاؤں میں تیل مالش بھی کرنے لگتی ہے، کبھی گود میں اٹھا لیتی ہے کہ بیٹا ٹھیک ہو، کیسے ہو. باپ ہے تو فوراً دروازہ کھولتا ہے، موٹر سائیکل ہے تو موٹر سائیکل نکلتا ہے، ورنہ پیدل ہی بھاگتا ہے. کہاں؟ ڈاکٹر کی ہزاری، ڈاکٹر صاحب کو تھوڑا بلا کیا دوائی اور سوئی دوا. بیٹا کے کراہنے کی آواز دیکھی نہیں جا رہی ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بخار ہے، جس کی وجہ سے. غور کیجیے، ماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی پریشان ہے. ڈاکٹر کو بھی بلا کر کے لے آیا، سوئی بھی دی گئی، لیکن مرض اور بیماری میں کمی نہیں ہوئی. بچہ کراہتا رہا، ماں بھی رات بھر سوئی نہیں، جاگتی رہی، تیل مالش کرتی رہی، رب سے یہ کہتی رہی، او میری پروردگار، رات کے 2 ڈھائی 3 بج چکے ہیں، ابھی تک میرا لال سویا نہیں ہے، اس کی ماں زندہ ہے، اس کا باپ زندہ ہے. او پروردگار عالم، میرے اس ننھے بچے کی جو بیماری ہے، جو تکلیف ہے، اللہ اس کی ماں حاضر ہے، وہ تکلیف ادھر کر دے، میرے لال کو چین اور سکون کی نیند دے دے. ماں کیا کہتی؟ اللہ یہ تکلیف مجھے دے. باپ کہتا ہے یہ بیماری مجھے دے دے. بیٹے کو کروٹیں بدلتے ہوئے ماں باپ نہیں دیکھ سکتے، اس بیماری کو اپنے اوپر لانا چاہتا ہے، اور ماں بھی کہتی ہے، اللہ دعا کرتی ہے کہ اللہ اس بیماری کو ادھر کر دے، اس کو سکون دے. اس کی بے چینی بے قراری دیکھی نہیں جا رہی ہے. لیکن ایک وقت آ گیا، ایسی گھڑی آئی. کون سی گھڑی آئی؟ ننھا سا بچہ، پیارا سا لاڈلا لختے جگر جو تھا، اس کی بیماری اپنے اوپر لانے کے لیے ماں تیار تھی، باپ تیار تھا. لیکن قیامت کی گھڑی جب آئی، میدان جب بدل گیا، زمین بدل گئی، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، اب دوسری زندگی شروع جب ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کی نوبت آ گئی. دیکھتا ہے جہنم کو، اللہ سے کہتا کیا ہے؟ انسان کہہ رہا ہے، وہی باپ بولتا ہے، وہی ماں بولتی کیا ہے؟ اللہ مجھے جہنم میں مت پھینک. پھینکنا کس کو ہے؟ میرا ایک بیٹا، اس کو پھینک. غور کیجیے، غور کیجیے، الفاظ دیکھیے. ہم اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لیکن وقت، گھڑی بدل گئی، وقت بدل گیا، جگہ بدل گئی، زندگی بدل گئی. اللہ کے سامنے ہے، جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی دیکھ کر کے اب باپ نہیں جانا چاہتا. نہیں، یہ ننھا سا بچہ ہی جائے گا، ہم نہیں جائیں گے. کیا کہہ رہا؟ یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. او میرے پروردگار، آج کے یہ خطرناک عذاب، اس طرح کے عذاب، ایسی سختی، جہنم کی بھڑکتی آگ میں نہیں جانا چاہتا. اس کے بدلے میں میرے بیٹے کو ڈال دے، مجھے بچا لے. کل کیا کہہ رہے تھے؟ اس کی بیماری مجھے دے دے. اور بات ماں کیا کہہ رہے؟ نہیں ہم نہیں جانا چاہتے. مجرم یہ ہے، مجرم بول رہا ہے، برائی اس نے کیا، اس کو جہنم میں جانا ہے. لیکن بولتا کیا؟ نہیں، میرے بدلے میں میرے بیٹے کو. اب بیٹا جائے گا تو جلے گا نا، بیٹا جائے گا تو چرمرا کے رہ جائے گا نا. لیکن باپ دیکھیے کس طرح بدل گیا. وہی ہے، جہنم کو دیکھتے ہی ایک باپ بدل جاتا ہے. باپ کہتا ہے نہیں، میں نہیں جانا چاہتا، میرے بدلے میں میرا ننھا سا بچہ، اسی کو جھونک دیا جائے. اللہ اکبر. غور کیجیے میرے بھائی، کیا کہہ رہا ہے؟ وصاحبتی واخی، میرا ننھا سا بچہ، میرے یہ بیٹے ہیں، اللہ اس کو میرے بدلے میں ڈال دے جہنم کے اندر، اس کو عذاب دے اور مجھے چھوڑ دے. اس سے نہیں ہو رہا ہے، میری بیوی کو بھی لے لے. کیا دنیا میں تو بیوی کے لیے تو جنت بڑھیا ماں تھی، اس کے پاؤں کے نیچے کہا جنت ہے.
बुढ़िया माँ को ठुकरा दिया, अपनी बीवी को लेकर के अलग हो गया। इतनी प्यारी, वही शौहर बदल गया। क्या क्या है? नहीं नहीं अल्लाह मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बीवी है, इसको डाल दीजिए। वो साहिबती वाखी, बीवी भी ले लीजिए, बेटे भी ले लीजिए, मेरे भाई जितने हैं सबको डाल दीजिए। और फिर क्या? अगर इतने से नहीं हो रहे, मेरे पूरे खानदान को ले लीजिए, सारे रिश्तेदारों को ले लीजिए, इसको बचा लीजिए। कल्ला नहीं, ऐसा नहीं होगा। गौर कीजिए, क़यामत के घड़ी वही इतनी खतरनाक जगह जहन्नम लाई जाएगी। इंसान बिल्कुल अपने आप में ऐसे बोलेगा, ऐसे कहेगा नहीं सबको डाल दीजिए, मैं नहीं जाना चाहता। अभी देखा है, गया नहीं। गौर कीजिए, देखा है, गया नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? कल्ला सौफ तअलमून, थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, कल्ला लो तअलमून इल्मल यकीन। तुम यकीन इल्म रखोगे, उस वक्त तुम्हें यकीन होगा। आंखों के सामने देखो, अरे हम नबी पर ईमान लाए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख करके आए जहां और बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उनके देखने को हम आज नहीं मान रहे क्या? हमें डरना चाहिए। आखिरत के दिन से और जहन्नम के अज़ाब से पनाह मांगनी चाहिए। खतरनाक तज़किरा था, लेकिन वही बात दूसरी से दूसरी हो गई, माहौल कुछ बन गया और वक्त भी मेरा खत्म हुआ। सिर्फ ये कहना है, चाहते इतनी खतरनाक जगह है, ऐसी जगह से अगर पनाह चाहते हो, अगर चाहते हो बच जाए, सिर्फ सरसरी तौर पर हम बताते हुए गुजर जाएं। पहली चीज ये है कि उसके लिए मवाहिद होना पड़े। उसके लिए क्या है? मवाहिद, शिर्क से जहन्नम, और मवाहिद अगर होंगे जन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, किताबुल ईमान में इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया, हदीस नंबर 29 है, फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहि अन्नार। सुनो, अगर किसी ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल, हम तो एक कलमा तो पढ़ लिए, बियाह कर लिए, क्या करना है? अरे शादी कर लिए अल्लाह के बंदे, कुछ हुकूक भी है ना। बीवी को लाओ, अपने घर में रखो, खिलाओ पिलाओ, उसके हुकूक अदा करो, निकाह पढ़ा दिया बोल सर, हाँ शोहर बन गया, ऐसा नहीं, उसके हुकूक भी हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का गवाही देना, इस बात के तुम इकरार कर रहे हो कि हमारी पेशानी रब के सामने झुकेगी। अगर नहीं पेशानी झुकती है तो इस कलमे में झूठे, दावे से नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम समझना पड़ेगा, उसके लिए नमाजी बननी पड़ेगी। सुन रहे? ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार अगर हम किए हैं तो आपको अल्लाह की बारगाह में सजदारेत होना पड़ेगा। वाजना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात की गवाह है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी आपने जो पैगाम दिया, जो शरीयत लाए और किस तरह करके दिखाए, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। तो कहा कि अगर कोई इस पर काबिल उतरता है तो उसके ऊपर जहन्नम हम हराम कर देते हैं, जहन्नम में वो नहीं जाए। तो पहले तौहीद। दूसरे नंबर पे आए एक दुआ, दूसरे नंबर पे दुआ। एक हदीस देख लीजिए, इस हदीस को इमाम अलबानी ने अल-जामी सहीह में जिक्र किया है। जामी सहीह हदीस नंबर है 6275। हदीस की रावी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला, उसमें है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सअलल्लाह अल-जन्नत सलास मर्रात क़ालत अल-जन्नतु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह व मन इस्तजारा मिन अन्नार सलास मर्रात क़ालत अन्नारु अल्लाहुम्मा अजीरहु मिन अन्नार। एक इंसान जब दिल में 3 मर्तबा अल्लाह से जन्नत मांगता है, क्या कहता है? अल्लाह मुझे जन्नती बना दे, अल्लाह मैं जन्नत जाना चाहता, जन्नत में हमें दाखिल फरमा दे। जब बंदा 3 मर्तबा रब से जन्नत की फरमाइश करता है, दुआ करता है, मांग करता है, तो जन्नत खुद कहती है अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नह, आओ मेरे रब उस आदमी को जन्नत के अंदर दाखिल कर। और आगे क्या फरमाया जो मेरे मौजू से मिलता है, ताकि जिस शख्स ने 3 रात में 3 मर्तबा जहन्नम से पनाह मांगता है तो जहन्नम खुद कहती है अल्लाहुम्मा
اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس بندے کو جو مجھ سے پناہ مانگتا ہے کہ نہیں جانا چاہتا اللہ اس کو مجھ سے دور کر۔ دعا کر سکتے ہیں؟ دعا کیجئے، دعا رونا پڑے گا۔ اور دوسری، اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو یہ آنسو دیکھنے میں کیا ہے؟ پانی کے قطرے ہیں، لیکن اتنا پاورفل جہنم کی آگ انسان کو جلا کے راکھ کر دے، اللہ اکبر۔ لیکن اس آنسو میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی۔ اٹھائے ترمذی حدیث کو، امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر کتاب فضائل الجہاد میں ذکر کیا، حدیث نمبر 1439 ہے۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ارشاد فرماتی ہیں کہ من بکا من خشیت اللہ، جو شخص اللہ کی ڈر سے روئے، لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع۔ ایک انسان ہے، اللہ کی بارگاہ میں آیا، رب کے سامنے آ کر کے اپنی آپ کو اس نے حاضری دے دی، اور یہ کہتا بندہ کیا ہے؟ او میرے پروردگار مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ کو یاد کرتا رہا، آخرت کو یاد کرتا رہا، قبر کی منزلوں کو یاد کرتا رہا، یاد کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو کے قطرات بہہ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ۔ ایسا آدمی جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رویا جہنم میں نہیں۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو کی قطرات دنیا میں آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے یہ آنسو ہے، پانی ہے، لیکن اتنا اللہ نے اس میں پاور رکھا ہے، اتنا پاورفل ہے کہ جہنم کی آگ کو یہ بجھا سکتی ہے، جہنم سے آزاد کر سکتے ہیں یہ آنسو کے قطرے۔ اس کو معاملی نہ سمجھے، شرط یہ ہے کہ انسان رب کی بارگاہ میں آئے، گناہوں کو یاد کرے، رب کی عظمت و جلال کو اپنی نگاہوں دل و دماغ میں رکھے، آخرت کو سامنے رکھے، روئے گڑگڑائے، گناہوں سے توبہ کرے، اور پھر آنکھ سے آنسو کے قطرے نکالے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہنم میں اس طرح ایک مثال دی جیسے گائے کے تھن سے، جانور کے تھن سے دودھ نکال لیا جاتا ہے، اور برتن میں دودھ جب آ جاتا ہے واپس وہ دودھ تھن میں نہیں جاتا ہے۔ اگر وہ واپس چلا جائے سمجھو وہ جہنم میں جائے گا، واپس یہ جانا ممکن نہیں، تو اسی طرح رونے والا آدمی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو تھوڑا رونے کی بھی ضرورت ہے، ہنسنے سے نہیں چلے گا۔ کھانا پینا ہے دنیاوی زندگی، لیکن رب کو یاد بھی کرنا ہے، رب کو سمجھنا بھی ہے، اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو اسے بھی جہنم سے آزادی ملتی ہے، بچتے ہیں۔ اور چلتے چلتے ایک چیز جس میں انسان اگر چاہے کہ نہیں جہنم سے آزادی کی سرٹیفکیٹ مجھے مل جائے کہ یہ جنتی ہے، جہنم سے بچ گیا، تو ایک حدیث اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں، اور اس میں ایک تھوڑی سی بات بھی آ جائے گی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنے سنن کے اندر کتاب مواقیت الصلاۃ میں ذکر کیا، حدیث نمبر ہے 241۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی کتب له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک آدمی جو شخص، اب اسی میں ہم میں سے وہ کام کر سکتے ہیں، فرمایا جو شخص 40 دن، کتنا؟ 40 دنوں تک صرف اللہ کے لیے، کسی انسان کے لیے نہیں، شہرت اور ناموری دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر 40 دنوں تک برابر تکبیر اولا کے ساتھ، یعنی جب تکبیر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور امام صاحب کہتے اللہ اکبر، تکبیر اولا پہلی تکبیر کے ساتھ جماعت کے ساتھ، جو آدمی 40 دنوں تک ریگولر اللہ کی خاطر پڑھے گا نماز،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو چیزیں دو بنا کر دی جائے، یعنی دو چیزوں سے چھٹکارا، آزادی ملی، وہ دو چیزوں دونوں میں سے نہیں ہوگا۔ ایک کیا فرمایا؟ براءۃ من النار، جہنم سے آزاد، یہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو آزاد کرو۔ وہ براءۃ من النفاق، یہ منافق بھی نہیں، کیونکہ منافق نماز پڑھا، آج پڑھا، کل نہیں، کل پڑھا، پرسوں نہیں، ابھی پڑھا جماعت سے، صبح نہیں، صبح آیا تو کیا کہتے دوپہر میں نہیں، ادھر کام ہے ادھر کام ہے، کیونکہ یہ سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ فرشتوں کے سے نکال کے اس کے لیے اللہ کی جانب سے کیا دو برات، دو آزادی لکھ دی جاتی ہے کہ لکھو یہ آدمی جہنمی نہیں ہے، جہنم سے آزاد کر دو، 40 دنوں تک رب کی بارگاہ میں نماز پڑھائے اللہ کی خاطر، پہلی تکبیر اولیٰ کے ساتھ اے فرشتوں لکھ دو کہ آدمی جہنم میں اب نہیں جائے گا اور یہ منافق بھی نہیں ہوگا، کیونکہ 40 دنوں تک ریگولر تکبیر تحریمہ کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھے گا اللہ انہیں اتنی توفیق دے دے گا وہ زندگی میں نماز نہیں چھوڑے۔ سن رہے ہیں؟ اب یہ نہیں کہ 40 دن پڑھ لیے اس کے بعد تو کلی ہے دیا، نہیں، یہ فضیلت ہے۔ یہ 40 دن تک اللہ کے ڈر اور خوف سے جو پڑھے گا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ ہے جہنم سے آزادی دے، جہنم سے اگر بچنا چاہتے ہیں اٹھے احم کرے، نمازی نہیں ہے تو نمازی بنے، اگر چاہتے جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچنا، ورنہ یہ جوانی یہی رہ جائے گی، یہ دولت یہی رہ جائے گی، یہ بلڈنگیں یہی رہ جائیں گے، یہ زمین جائیداد یہی رہ جائیں گی، کوئی چیز جاننے والی نہیں ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ کے جان سارے رشتے دار بھی بھاگیں گے، لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ لہذا اگر بننا چاہتے ہو آخرت کی تیاری کرو، اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ چلتی پھرتی گاڑی کب بند ہو جائے اور کب اس کے تیل ختم ہو جائے اور آخرت کی طرف جانا پڑے۔ لہذا کیونکہ بہت سارے اس میں تھے کہ جہنم سے کیسے بچیں، ہمارا وقت غالباً 1.25 گھنٹہ ہو گیا، لیکن 1.25 گھنٹہ نہیں مانیں گے، سب ناشتہ پانی ہمارا والا کر دیا آدھا گھنٹہ، ابھی بھی 15 منٹ کر سکتے تھے، لیکن یہ ماریں گے فائٹ نا، یہ کیا کر رہے ناٹک، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، ٹھنڈی بھی ہے، مولوی صاحب بھی کہتے ہیں ہم سنگل فیملی کے ہیں، مجھ سے کمزور تو ہم ہی ہیں، اسی لیے کبھی کبھار پہلے لے لیتے ہیں، لیکن یہ شیر ہے ہمارے، یہ مرد آباد کے پیر ہیں، ہم لوگ پیر مانتے نہیں، اور بہت بڑا پیر ہے کہ نہیں، الحمدللہ ہونی چاہیے، محبت ایسی کی عالم ہوتی وہ ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ یہ جب بھی آئے گے قرآن و حدیث کی بات کریں گے، جب یہ آدمی بولتا نہیں یہ بھی ایک نوٹ تھی، دوسرے لوگ جنہوں کو برا نہ مانے۔ دیکھیے مولوی کے ذہن اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، آدمی اس کو کتنا حقیر اور گھٹیا سمجھتا ہے، ہر اعتبار سے مولوی کا مطلب سب کو جانتا ہے۔ کیا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بولا آزان میں کون جب جانے گا وہی، اسی طرح جب شادی ہونے لگتی ہے تو نکاح پڑھواتا ہے، مرتا ہے تو جنازہ پڑھواتا ہے، جمعہ یہی پڑھائیں گے، نماز یہی، تو ایک ٹائم مولوی صاحب نہ رہے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی آگے، کیا بات نیا محمد وہ مولوی صاحب جائیں گے، وہ جگہ معاملی نہیں ہے، ساری چیزیں اسٹیج بھی نہیں سنبھالتے ہیں، سب کوئی اکھاڑ کھپڑ ہو جائے سب کچھ یہی سنبھالتے ہیں۔ اور یہ بھی تعجب سب سے بڑی بات یہ ہے، ڈاکٹر اگر ہم برا نہ مانے، ڈاکٹر اگر کوئی بیمار نہیں ہونے لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے بزنس میں کمی آئے، وہ دعا کرتا ہے اللہ کوئی بیمار کہنے ہوتا ہے، کسی سردی کھانسی بخار زکام مرے کٹے، کوئی پاؤں کہنے ٹوٹتا ہے، جو پاؤں ہڈی کے ڈاکٹر ہوگا وہی نہیں کہے گا، اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا کہتے ہیں مریض پہنچنے نہ لگے ہڈی والے تو کیا کہے گا، کوئی گرتا نہیں، حادثہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹانگ ٹوٹ جاتے، ہاتھ ٹوٹتے، کہیں پسلی ٹوٹتی ہے، ہماری کمائی ہوتی۔ دیکھیے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ کر رہے، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے دیکھا جائے ان کے بزنس وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ ایک خدمت بھی کر رہے کہ بھائی وہ پریشان ہے اس لیے ہم اس کے لیے تیار ہیں، پاؤں اگر ٹوٹ گیا اگر ڈاکٹر نہ رہے تو پاؤں کیسے صحیح ہوگا، ایک طرح سے ٹھیک ہے نا، لیکن دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کسی کو پاؤں ٹوٹتا ہے آتا تھا ہماری کمائی ہوتی، تو ایک وہ کہتا ہے، دوسرا کوئی کچھ کہتا ہے، کپڑا والا دیکھے گا کپڑا نہیں بک رہا ہے، اس کا کپڑا پھٹتا ہے کہ نہیں، کبھی کبھار تو بول دیتا ہے کہ کیا سال کا پہن لو، 400 سال سے زیادہ پہن لے، یعنی اس کا مطلب کپڑا اس کا پھٹے تو ہمارے کپڑا خریدے گا، چپل والا چپل ٹوٹے، جو بھی ہو، کپڑا والا کپڑا، بارش ہو گر جائے، لکڑی والا، سارے لوگ یہی، لیکن مولوی بیچارہ دعا کرتا ہے کیا، جب کیا کہتے ہیں برسات کا موسم آتا ہے اس کے بیچ میں 4 مہینے کا وقفہ جو ہوتا ہے، بارش اگر نہیں ہونے لگتی ہے، دھان سوکھنے لگتا ہے، مولوی بیچارہ یہی دن میں دعا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، سنیں غور سمجھ رہے میری بات، دعا کرتا ہے
کہ اللہ بارش کے قطرے وہ آسمان سے نازل کرے، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی، بالیاں نہیں آئیں گی، جب دھان کٹیں گے نہیں اس طرح، تو لوگ کیسے اس کو کاٹیں گے؟ کچھ ہوگا نہیں بیچارے کے پاس، تو جائیں گے یعنی اپنے ہی لیے، لیکن ان کے مقصد یہ ہے۔ لیکن پہلے کیا، اس آدمی کو اللہ پہلے دے، اس کا گھر پہلے بھرے دھان سے، تب ہم اس کے پاس جائیں۔ وہ آدمی کمانے کے لیے یا نوکری لگ جائے، اچھی تنخواہ ملے، پہلے اس کو، اس کے بعد غور کیجیے، ان کے لیے دعا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دیکھیں، آپ کی زندگی کہیں خراب نہیں کرتا، کھیتی بارش نہیں ہوتی آپ کی کھیتی میں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھارے پریشان حال ہے، کہیں ایسا نہ ہو کھیتی نہ ہو تو ادھر بھی بھوکے رہیں، مدرسے بھی بن جائے، دین کا کام بھی بند ہو جائے، تو دعا ہو رہی ہے، یہ دعا کہ اللہ کھیتیاں لہلاتی رہے، اور کھیتیاں لہلاتے ہوئے دیکھ کر کے مولوی خوش ہو ہیں، آپ کی نوکری اچھی لگ جائے، مولوی خوش ہوتا ہے، آپ خوش رہیں، مولوی آپ بیمار نہ رہیں، صحت میں رہیں، تجارت میں آپ کی اور بڑھوتری ہو جائے، تو یہ مولوی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور دعا دیتے ہیں۔ دیکھیے گا 10 20 50 100 روپیہ، کبھی 500 روپیہ دے کر کے دیکھیے، آپ سمجھتے ہیں معاملی ہے، ارے کس مولوی کی آواز کہاں سے نکل رہے ہو، کس ادارے سے آئے ہو، کتنے یتیم غریب بچے، اور یہ کم سے کم دین کے کام وہ کر رہا ہے، تو وہ دعا کرتے کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت دے، ماشاءاللہ سبحان اللہ بارک اللہ، اللہ برکت دے، تمہارے گھر میں خوشحالی آ کے۔ اس کو آدمی سمجھتا ہے اسی طرح بولنا نہیں، دعائیں ہیں، دعائیں، وہ کہنا یہ ہے، یہ الحمدللہ یہ دعا پہچانتے ہیں، تو اسی طرح محبت ہونی چاہیے، جب آپ کے لیے سب کچھ چاہتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ مولویوں کے بارے میں ایسے ذہن و دماغ رکھیں، انسان ہے، غلطی اگر ہم سے، ان سے کسی سے ہو جائے، اس غلطی کو کبھی نظر انداز بھی کیجیے، وہ اچھائیوں کو دیکھیے، کمیوں کو صرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو کہنا یہ کہ ہمارے بیچ میں یہ بھی ہیں، بڑے چہیتے ہیں، الحمدللہ پہلے وقت دے دیا، بڑے بڑے شکریہ مول صاحب، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ جس جگہ جس پروگرام میں دیکھیے یہ ہمارے شیر پہنچے رہتے، دار دیر تک الحمدللہ بڑی خدمت ہے علاقے میں۔ آدمی سمجھتا ہمارے اتنے بڑے بڑے بولتے کبھی کبھی یہ کہتے ہیں ڈھیوری، یہ ستوا، کیا تھوک میں تھوکا بول ستوا سامنے ہاتھ، تو یہ بولتے بھی ہیں، تو ایسے بھی جہاں کچھ نہیں، ایک تو لائٹر جلا دیے ڈھیلیا تو بھی مجھ سے تقریر کرتے ہیں، ہر ایک کے موڈ بھی نہیں بنتا ہے، اللہ اکبر، ایسی خدمت بھی کہ بھائی ڈھیوری میں لائٹر میں بھی کرتے ہیں، ایک ایک جگہ کرتے ہیں، تو ان کے ادب و احترام کریں۔ آپ کے بیچ میں الحمدللہ آپ کے گاؤں کے، یہ دیکھیے ان کو کیا کہیں، ابھی کہیں گے تو کہیں گوتھ پہ کرو، تو یہ ابوالکلام سروی صاحب ہیں، الحمدللہ آپ کے گاؤں سے چنا ہے، بڑے بڑے اشتہارات میں ان کا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے کو کیا ہے۔ اگر کچھ کمیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ہم کہتے ہیں نظر انداز کریں، یا یہ کہیں گے یہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے ایک کوئی اگر اٹھائے بر رہا ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے براباد ہے، وہ بننے لکھو نہ، یہ بھی غلطی کرتے تھے، کہیں کہیں لکھتے ہیں اچھا ہے گاؤں کون ہے، یہ ممبئی خالی لکھوا دے، آئی پلس کون ٹی وی ممبئی، ہاں صاحب وہ بھی لکھوائے، لیکن یہاں براباد بھی لکھوائے، یہ آپ کا وطن ہے، یہاں کا جب نام ہوگا اشتہاروں میں تو یہاں والوں کو بھی پہچانیں گے، جب بولیں گے ہم براباد کے ہیں تو کہیں گے اچھا مولوی صاحب والے، تو آپ کے ذریعہ کتنی کی عزت بھی بنے گی۔ آپ لکھوائیں فضیلت الشیخ ابوالکلام سروی براباد، اس کے بعد جو چینل، یہ چینل وہ چینل سب بمبئی دلی کلکتہ مہاراشٹر سب مل دیجیے وہ چلے گا، لیکن براباد کو کبھی مت بھولیے گا۔ تو الحمدللہ اشتہاروں میں ان کے نام ہے اور آپ کے گاؤں کا نام ہے، تو آپ کے گاؤں روشن کرنے کے لیے ایسے بھی لوگ ہیں، الحمدللہ آپ کے گاؤں میں مکھیا بھی ہے۔ غلطی اگر کمی ہو تو ہم یہ کہیں گے، انسان بھلا بھلایا نہیں آتا ہے، اور غلطی ہوتی ہے کمی بیشی، چلے بھول جو شیطان کو چاہتا ہے کہ گڑبڑی ہو اور پھر اسی طرح ہو، تو چلے ان کمیوں کو دور کرتے ہیں، کچھ اگر اس طرح تو مل بیٹھیں اور یہ ماحول بڑھیا بنائیں، ایک عزت ہے، آپ بھی عزت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم چلتے چلتے دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہم سب کے دل سے دل کو ملا دے، بغض، اناد، کینہ، کپٹ جو دلوں میں آ گیا، شیطان چاہتا ہے کہ یہ لوگ الگ الگ رہیں، مار پیٹ ہو، اللہ شیطانی
چال سے ہمیں تو محفوظ رکھ مولا، ایک بنا دے، نیک بنا دے اللہ، ہماری کمیوں کو دور کر دے، ہماری نیکیوں کو تو قبول فرما دے اللہ۔ جن لوگوں نے اور مکھیا صاحب نے جس مقصد کے تحت، اور خصوصاً یہ کہوں گا کہ اللہ ہی کو راضی کرنے کے مقصد وہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اس پروگرام کو قبول فرما لے۔ آپ لوگوں نے جو کھایا وہ کھلائے، جو اللہ اس کو قبول فرما لے۔ ناشتہ اتنا وہ بولے نا کالا جامن کھلائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے کھلانے پلانے کو قبول فرمائے، اور حسد کرنے والوں کے حاسدوں کے حسد سے اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ ان کی کمیوں کو دور کر دے، اور ان سے بھی اور سب سے اپنے سے بھی کہیں گے اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم بھی چاہیں گے کہ اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل سے دل کو ملا دے، اللہ ہماری کمیوں کو معاف کر کے، اور اللہ جہنم کی بھڑکتی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں داخل کر دے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔